लीबिया से इटली के लिए रवाना होने वाली बदकिस्मत कश्ती को यूनान में हादसा कैसे पेश आया? कश्ती क्यों डूबी? ये कश्ती लीबिया से कितने दिन पहले चली? कश्ती में ज्यादा पाकिस्तानी क्यों हलाक हुए? कश्ती कितने घंटों से यूनान की समंदरी हदूद में रही? कश्ती को क्यों रेस्क्यू नहीं किया गया? बच जाने वाले पाकिस्तानियों के दर्दनाक इंकशाफात, ये सब जानिए यूनान में मौजूद पाकिस्तानी सहाफ़ी इशराक नज़ीर की जुबानी। जिंदा बचाए जाने वालों से मेरी बात भी हुई और अभी तक ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं, अभी 2-3 घंटे 2 हेलीकॉप्टर जो हैं वो वहाँ पे गए उस जगह जहाँ पे हादसा हुआ था, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया था पिछले 2 दिन पहले ही। तो अभी जब हेलीकॉप्टर्स वहाँ पे गए कोस्ट गार्ड के, तो उन्होंने देखा कि 2 डेड बॉडीज़ जो हैं वो समंदर में और तैर रही हैं। तो अभी उनको भी निकाल कर एक इलाका है कलामाता, वहाँ पे लाया गया है। ये ताज़ा तरीन जो अपडेट है, एक किस्म की ब्रेकिंग भी है। और दूसरा ये कि जो पाकिस्तानी बच जाने वाले पाकिस्तानी हैं उनसे मेरी मुलाकात भी हुई। मैं खुद हरासती कैंप में गया, वो भी एक हरासती कैंप में हैं जहाँ पे इमिग्रेशन के दौर से वो गुजर रहे हैं। तो उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि हम 310 पाकिस्तानी थे जब लीबिया से हम गैर कानूनी तरीक़ा से इटली जाना चाहते थे। तो ज़्यादातर पाकिस्तानी जो हैं उनको शिप के निचले हिस्से में रखा गया था और ऊपर से बंद किया गया था। लाइक ये शिप था मछलियों वाला, इजिप्ट का शिप था। मतलब वो जो नीचे डक बेसमेंट में जो डक बना होता है वहां पे रखा गया था उनको। जी बिल्कुल, नीचे बेसमेंट पे, वहाँ पे ज़्यादातर पाकिस्तानी थे उसमें। तो उसने वो लड़का जो है उसने मुझे बताया कि पाकिस्तानियों को वो पता नहीं क्यों उनके साथ जुल्म करते थे। जितने भी पाकिस्तानी थे उनको नीचे, और दूसरे शामी हैं, मिस्री हैं, वो सब ऊपर बैठे हुए थे। शनाख्त हो सकी हो कि 12 पाकिस्तानी जो जिंदा बचे हैं वो तो मौजूद हैं, लेकिन जो डेड बॉडीज हैं वो पता चल सका है कि पाकिस्तानियों की कितनी डेड बॉडीज हैं वहां पे? जी डेड बॉडीज अभी 79 डेड बॉडीज हैं, लेकिन अभी तक 79 की 79 का नहीं अभी तक पता चल सका कि ये किन ममालिक से डेड बॉडीज हैं, क्योंकि उनकी हालत इतनी ख़राब है। मैं खुद डेड बॉडीज जहाँ पे रखी गई हैं वहाँ पे गया, आप को मैं फोटेज भी भेजूंगा उनकी। सो वहाँ पे डेड बॉडीज पहचानना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि डेड बॉडीज़ की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि देखने के काबिल नहीं। क्योंकि जहाँ पर ये शिप डूबा उस जगह पर इतना ज़ालिम पानी था कि पानी में इतनी देर डेड बॉडीज़ रही भी नहीं, फिर भी मतलब कि डेड बॉडीज़ ख़राब हो चुकी हैं, देखने के काबिल नहीं। और इनका डीएनए टेस्ट होगा यहाँ पर डेड बॉडीज़ जो हैं, और डेड बॉडीज़ के जो लाहिकीन हैं उनके वालिद या वालदा का डीएनए टेस्ट होगा उधर से, पाकिस्तान से। अगर जो भी लाहिकीन हैं, अगर डीएनए टेस्ट मैच होता है तो तभी लाहिकीन को डेड बॉडीज़ मिल सकती हैं, वरना और कोई सूरत नहीं। और इशराक, अगर बात की जाए जो बच गए हैं जिनमें पाकिस्तानी भी 12 शामिल हैं, इनको यूनानी कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू किया है? किस तरह इनको रेस्क्यू किया गया है? कश्तियों पे, हेलीकॉप्टर के जरिए किस तरह इनको रेस्क्यू किया गया था? इनको कोस्ट गार्ड ने हेलीकॉप्टर में, कुछ पाकिस्तानियों को हेलीकॉप्टर के ज़रिए रेस्क्यू किया, और कुछ को जो इनका शिप है बेरिया का उसके ज़रिए किया गया। लाइफ जैकेट्स उनके मुताबिक, पाकिस्तानियों के मुताबिक, कि वो लाइफ जैकेट्स जो हैं वो शिप से फेंकते थे, अपने बड़े शिप से। तो एक लाइफ जैकेट जो है वो जब बंदा एक पहनता था तो उसके ऊपर वो जुर्मट पैदा हो जाता था, वो फिर मर जाता था। जिसको लाइफ जैकेट मिलती थी वो मर जाता था, और दूसरे जो बचने के लिए उस लाइफ जैकेट को पकड़ते थे वो बचते थे। तो इस तरह का वो इंतहाई दर्दनाक कहानी है। और वो कह रहे थे कि इस वजह से काफ़ी सारी हलाकतें हुई हैं, कि एक वो पहनते थे जब लाइफ जैकेट, तो एक बंदे के हाथ जब आ जाती थी, जब वो पहन लेता था, या फिर इस तरह का सीन होता था कि उसके हाथ में आ गया तो उसके ऊपर लोग चढ़ जाते थे। सबसे ज्यादा जिंदा बचने वालों में से तादाद कौन से ममालिक की है? कहाँ से हैं लोग वो जो जिंदा बच गए हैं? जिंदा बचने वाले जो हैं वो शामी हैं, दूसरे नंबर पे मिस्र के, और तीसरे नंबर पे हमारे लोग हैं। तीसरे नंबर पे पाकिस्तानी है जी। और ये पाकिस्तानी जिनसे आपकी बात हुई है, इनका खाने पीने का वहां पे शिप में देते थे? इतने दिन से वो भटक रहे थे, तो खाने पीने का इंतजाम था या वो भी इसी तरह
गई गुजरी हालत थी शिप में इनकी? हाँ, उन्होंने बताया कि खाने पीने का सामान जो है उनके पास ख़त्म हो चुका था अभी 7-8 घंटे से, और पानी ना होने की वजह से 6 लोग तो वैसे ही वफ़ात पा चुके थे शिप में। मतलब शिप के अंदर ही वफात पा चुके थे। जी, 6 लोग। और ये जो पहली खबर आपने ब्रेक की, बहुत से यूनान से आपने खबरें ब्रेक की हैं, 310 का जो फिगर है ये कहां से आया? कोई ये कोई ऑफिशियल फिगर है कि 310 पाकिस्तानी उसमें कंफर्म थे, या बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने ही बताया है? बच जाने वाले पाकिस्तानियों ने बताया कि 310 लोग थे। लीबिया से जब वो निकले, लीबिया से मुख्तलिफ एजेंट जो हैं उन्होंने ग्रुप बनाए हुए थे पाकिस्तानियों के, कि एक एजेंट का 50 लोगों का ग्रुप है पाकिस्तानी, दूसरे एजेंट का 20 पाकिस्तानी इस एजेंट के हैं, तीसरे ओके। ग्रुप का। तो इनको इकट्ठा करके एक एक पॉइंट समंदर के करीब बनाया जाता है जहां पर शिप होती है नज़दीक। तो इनको उधर इकट्ठा किया जाता है और गिनती की जाती है। तो उनके मुताबिक मतलब कि उनको वहाँ पे 310 लोग जो पाकिस्तानी थे उनको इकट्ठा किया गया था और शिप में बैठाया गया था। और 310 पाकिस्तानियों में से सिर्फ 12 बचे, इट्स मीन कि जी, 298 पाकिस्तानी जो है हम वो हलाक हो जी। चुके हैं। क्या हुकूमत यूनान की जानिब से ऑफिशियल उनको मुर्दा डिक्लेयर कर दिया गया है, या अभी भी जी, कुछ चांसेस हैं रेगुलर उनकी रेस्क्यू करने के? रेस्क्यू करने के कोई चांसेस नहीं, रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया है, लेकिन जो हादसा वाली जगह है वहाँ पे जो कोस्ट गार्ड हैं उनको 1 या 2 मरतबा दिन में चक्कर लगाने का कहा गया है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो ऑफिशियली बंद हो गया है। और दूसरी बात आपको मैं बताता चलूँ कि ये डेड बॉडीज़ जो हैं वो डेड ज़ोन में चली गई हैं नीचे, क्योंकि वो फ्रीज़र में थे, नीचे शिप के फ्रीज़र में, और शिप जो है वो डेड ज़ोन में चला गया है। मतलब तो अब उसको किसी के रेस्क्यू भी करना जिंदा बचने नामुमकिन का कोई इम्कान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शिप जो है वो डेड ज़ोन में चला गया, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना नामुमकिन है। मतलब वहां पे जो गोताखोर है वो भी नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। और चूंकि पाकिस्तान में अभी तक खबरें चल रही हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी, और जो पाकिस्तानी उस कश्ती में मौजूद थे उनको अभी भी लापता लिखा जा रहा है, बहुत सी स्टोरीज आ रही लापता पाकिस्तानी, लेकिन ऑफिशियली अब हम कह सकते हैं कि वो हलाक हो चुके हैं, उनको हलाक मुर्दा हो करार चुके दे हैं, दिया ये गया है। हुकूमत की नाअहली जो है वो बस छुपाई जा रही है। हलाक हो चुके हैं, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हलाक हो चुके हैं। क्योंकि लापता तो एक दिन होता है, लापता हो गया या कोई, अब तो 5 रोज़ गुज़र गए हैं। और ये जो 12 पाकिस्तानी है, आपने उनसे बात की है क्या? ये भी किसी एक ही इलाके से हैं, या पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों से? हम ये भी सुन रहे हैं, बहुत सी वीडियोस आ रही हैं कि कोई 5 लोग, कोई 10 लोग, कोई 20 लोग, कोई 30 लोग एक ही घर, एक ही इलाके, एक ही मोहल्ले के हैं। तो इनमें से भी कोई थे, या कुछ और कैसे बताते हैं ये कहाँ के ज्यादा लोग थे, एक ही घर के, एक मोहल्ले के? जी, बिल्कुल, एक लड़का जो बचा है वो कोटली आज़ाद कश्मीर से था, और उसके इलाके के कोई थे 18 लोग, जो जाँ बहक हो चुके हैं। उसके साथ एक उसके गांव के 18 रिश्तेदार, लोग? हाँ, बिल्कुल, एक गाँव के 18 लोग। तो उसके रिश्तेदार थे, और ये अकेला बचा है, और दूसरे वो सारे जाँ बहक हो चुके हैं। उसने उसने ये तस्दीक की थी कि मतलब कि मेरे गाँव के सारे वो जाँ बहक हो चुके हैं। और जिस पर आज़ाद कश्मीर ने, आपको पता है, 1 दिन पहले शोक का ऐलान कर दिया था। उनको पता चल गया था कि आज़ाद कश्मीर में जितने भी आज़ाद कश्मीर से लोग गए हैं, वो जाँ बहक हो चुके हैं। इशराक, कुछ वीडियोस के अलावा कुछ ऑडियो पैगामात जो हैं वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। खौफतारी है उन 12 पाकिस्तानियों के। क्या घर में बात होती है, उनको इजाजत दी जाती है अपने घर वालों से बात करने के लिए? जी, बिल्कुल, अभी उनके जो मुतल्लिका दोस्त या फिर घर वाले हैं, उन्होंने उनको मोबाइल दिलवा दिए हैं। अभी उनकी बाकायदा घर कॉल होती है, और बिल्कुल वो उनके मुताबिक ये है कि वो ज़िंदगी में ये कभी हादसा नहीं मतलब कि भूल सकते, क्योंकि उनकी आँखों के सामने इतने लोग जो हैं वो मौत की वादी में चले गए। आपके मुताबिक एज ए जर्नलिस्ट आप क्या समझते हैं, इस हादसे की बेसिक वजह क्या बनी? जी, इस हादसे की मेरे मुताबिक, क्योंकि मैं पहले दिन से इस मामले को देख रहा हूँ,
تو میرے مطابق اس حادثے کی وجہ یہی ہے کہ شپ میں زیادہ لوڈنگ جو ہے وہ کی گئی، 750 لوگ سوار تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تیز ہوائیں بھی تھیں اس وقت، اور تیسری وجہ ایک انکشاف ہے پاکستانی جو وہاں پہ موجود ہیں مالاکاسا کیمپ میں، جو زندہ بچے ہیں، اور دوسرے شامی، انہوں نے انکشاف کیا ہے۔ ایک برٹش اخبار بھی ہے، انہوں نے بھی انکشاف کیا ہے، بی بی سی نے بھی کیا ہے کہ کوسٹ گارڈ کی بھی اس میں کوتاہی تھی کہ وہ بچا سکتے تھے، زیادہ لوگوں کو بچا سکتے تھے اگر وہ بچانا چاہتے تو۔ اشتاق، آپ کی اسی بات کو میں کنٹینیو کروں گا۔ دو پاکستانی ہیں، ایک وائٹ شرٹ پہنے ہوئے، ایک کچھ ریڈ شرٹ پہنے ہوئے چھوٹے قد کا۔ وہ ویڈیو یہاں پہ پاکستان میں اور مختلف ممالک میں بہت زیادہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ بھی یہی سیم کلیم کر رہے ہیں کہ یہ ان کی اپنی کوتاہی ہے، یہ ہمیں بچا سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں بچایا۔ اور ان کی باتوں سے وہ ویڈیو اتنی وائرل ہوئی کہ اس میں واقعی صداقت ہے؟ آپ کی بات ہوئی ان میں سے کسی میں سے ایک؟ جی میری بات ہوئی، لیکن ان کے مطابق وہ بتا رہے ہیں، وہ اب اپنے بیان پہ ابھی ثابت قدم ہے، لیکن اس معاملے پر سفارت خانہ پاکستان ایتھن سے بھی میری بات ہوئی، تو ابھی تک انہوں نے بھی اس معاملے کو وہ کہتے ہیں کہ ابھی گریس گورنمنٹ جو ہے وہ خود انہوں نے جو کوسٹ گارڈز ہیں ان کے مطلب کے خلاف انکوائری کمیٹی بنائی ہے، اور باقاعدہ طور پر اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ تو اگلے 2-3 دن تک ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی بڑا اعلان ہو یا کوئی بڑی بات سامنے آئے، لیکن ابھی تک وہ لڑکے انکشاف کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس پر کوئی لیگل جو ہے نا نوٹس کسی نے بھی نہیں لیا۔ یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جنریٹر بند ہو گیا تھا، الیکٹریسٹی جو ہے وہ بورڈ کی ختم ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے کوئی ایسا اس میں بھی کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں، کیونکہ جو شپ حادثہ میں موجود تھے زندہ بچے لوگ، ان کے مطابق بہت سارے انکشافات آ رہے ہیں۔ ایک انکشافات یہ بھی ہے کہ کشتی 7 گھنٹے تک سمندر میں رہی اور یونانی کوسٹ گارڈ جو ہیں اس کو دیکھتے رہے، لیکن انہوں نے ریسکیو نہیں کیا۔ اس طرح کے بہت سارے انکشافات ہیں، لیکن ابھی تک اس پر کوئی جو لیگل نوٹس ہے وہ نہیں لیا گیا۔ تاہم یورپی یونین جو ہے اس نے بھی انکوائری جو ہے اس معاملے پر کرنے کے لیے درخواست کی ہے۔ حکومت یونان کی جانب سے کوئی حکومتی موقف سامنے آیا یا کوئی ایسا جو ہے وہ اعلان کیا گیا کہ کمیٹی بنائی جائے گی، یا اس طرح کا کوئی اعلان سامنے آیا کہ اس کی جو ہے وہ لیگلی یا حکومتی سطح پر اس کی انویسٹیگیشن ہو سکے؟ جی بالکل، یہ ہوا ہے، اور حکومتی طور پہ یونانی حکومت نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو اس سارے معاملے کی انکوائری کرے گی، اور یونانی عوام جو ہے اس وقت بہت ہی غم و غصہ میں ہے۔ یہاں پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ہزاروں کی تعداد میں۔ بھی جب یہ حادثہ ہوا اس کے دوسرے دن ہی 40,000 لوگ جو ہیں وہ یونانی پارلیمنٹ کے سامنے جمع ہو گئے۔ آپ فوٹیج میں بھی دیکھ سکیں گے، تہائی وہ پرجوش تھے، اور ان کی کافی جھڑپیں بھی ہوئی پولیس کے ساتھ وہاں پہ، اور مظاہرے کے بعد جو مظاہرین آئے ہوئے تھے وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں، انہوں نے اس کے بعد لواحقین جو ہیں، جو حادثہ میں افراد جو ہیں تارکین وطن مر گئے، ان کے لواحقین جو ہیں ان سے اظہار ہمدردی کے لیے وہاں پر شمع بھی روشن کی گئی، اور ہزاروں کی تعداد میں یہ جو لوگ تھے وہاں پر جمع تھے۔ لیکن افسوس کی بات کہ ہمارا اتنا نقصان ہوا، پاکستان کی یوتھ جو ہے زیادہ تر اس میں 20 25 30 سال کے لوگ تھے جو ہمارا فیوچر تھے، اور روزی روٹی کے چکر میں یہ ذلیل ہوئے، اور بس اب کیا کہوں میں۔ اور افسوس کی یہ بات ہے کہ پاکستان میں ایک دن بس وہ سوگ منا کے بس ختم اس معاملے کو ابھی اور ختم کر دیا۔ وہ بھی اشراق، تقریباً آپ تو پہلے دن سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میڈیا کی بات کریں، حکومت پاکستان کے نمائندوں کی بات کریں، تو تقریباً حادثے کے 4 دن بعد جو ہے وہ پاکستان سے رد عمل آنا شروع ہوا۔ پاکستان میڈیا پر 4 دن بعد خبریں آنا شروع ہوئی، حکومتی موقف بھی 4 دن بعد سامنے آیا، جبکہ یونان حکومت کی جانب سے 3 دن کا سوگ منایا گیا اور حکومت پاکستان کی طرف سے 1 دن کا سوگ رکھ کے فارمیلٹی پوری کر دی گئی۔ جی بالکل، بدھ کو یہ واقعہ پیش آیا، صبح کو واقعہ پیش آیا، اور بدھ تقریباً کوئی
10-12 بجے ہوں گے تو میں نے یہ خبر بھی بریک کر دی تھی کہ ایسا حادثہ پیش آیا، اس میں پاکستانی، مصری اور شام سے لوگ سوار تھے، کیونکہ میڈیا کو اسی وقت پتہ چل جاتا ہے۔ تو 2 دن میں لگاتار اس پر رپورٹنگ کرتا رہا، لیکن کوئی رد عمل جو ہے پاکستان کی طرف سے نہیں ظاہر ہوا۔ لیکن یونانی حکومت جو ہے، انہوں نے اسی دن بدھ کو ہی 3 دن سوگ کا اعلان کر دیا اور یونانی پرچم کو سرنگوں رکھنے کا اعلان کر دیا۔ سارے چینلز پر وہ بلیک کر دیے گئے، سب کچھ، مطلب کہ لائک سارا کچھ انہوں نے اپنے سیاسی جلسے جو ہیں، یہاں پہ الیکشن ہے 25 مئی کو، بالکل۔ تو اس حوالے سے مطلب کہ انہوں نے الیکشن کمپین جو ہیں وہ اپنی بند کر دی تھی 3 دن۔ اور اشراق اگر بات کریں، آپ نے وہ کیمپ بھی وزٹ کیا ہے جہاں پہ پاکستانیوں کو رکھا گیا ہے، 12 پاکستانی، باقی وہاں پہ دوسری نیشنلٹی کے لوگ بھی موجود ہوں گے، کیا ماحول ہے اس کیمپ کا اور اس کی لیگل حیثیت کیا ہوتی ہے اس کیمپ کی؟ جی، جہاں پر پاکستانی رکھے گئے ہیں وہاں پہ رشتہ دار اس کے جو متعلقہ مطلب کہ جو پکڑے گئے ہیں زندہ بچ گئے ہیں، لیکن ان کو ڈاکومنٹس نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ پولیس کسٹڈی میں رکھا گیا ہے۔ لیکن وہ کیمپ جو ہے یورپی یونین کے انڈر آتا ہے، اور وہاں پر ساری آرگنائزیشن انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی کام کرتی ہیں، لیکن وہ پولیس کسٹڈی میں ہوتے ہیں، ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا جب تک ان کی امیگریشن والا وہ معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہو جاتا۔ ان کو وہاں پہ اسائلم اگر وہ لینا چاہیں اسائلم مل سکتی ہے، یا وہ سٹے لینا چاہے سٹے مل سکتی ہے، اور ڈیپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے ان کو۔ یہ کوئی مطلب کہ کافی لوگوں کو وہ ڈیپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے ساتھ یونان کا معاہدہ ہوا ہے ڈیپورٹ کا، کہ پاکستان ایک سیف ملک ہے۔ پاکستان نے کہا ہوا ہے کہ پاکستان ایک سیف ملک ہے، لہٰذا آپ اسائلم نہ دیں ہمیں۔ اور اشراق اگر بات کری اس کیمپ کی، وہاں پہ 12 پاکستانی ہیں، آپ کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، وہاں پہ کچھ ویڈیوز بھی ہم دیکھ رہے ہیں، کیا ماحول ہے اس کیمپ کا؟ ان پاکستانیوں کے جو بچ گئے ہیں، 310 پاکستانیوں میں سے صرف 12 پاکستانی بچے ہیں، ان کا کیا رد عمل ہے؟ کیا وہ اب غمزدہ ہیں، اور کیا ان کی تاثرات کیا ہیں؟ کیا وہ شرمندہ ہیں اپنے اس عمل پر، یا نہیں، وہ بالکل شرمندہ ہیں، خوف کا عالم ہے ان کے چہروں پہ۔ اور دوسری بات کہ وہاں کیمپ میں ابھی لوگ جو ہیں وہ درجنوں کی تعداد میں جا رہے ہیں۔ یہاں پاکستانی کمیونٹی یونان میں جو مقیم ہے وہ، اور یو کے، اٹلی، اسپین، جو بھی لاحقین ہیں وہ جا رہے ہیں پہچاننے کے لیے، اپنے پیاروں کی پہچان کے لیے وہ تصویریں لے کے جا رہے ہیں کہ کیا آپ ہمیں بتائیں کہ یہ بھی اس شپ میں حادثہ میں، کیونکہ جو لوگ ہوتے ہیں لاحقین، جنہوں نے اپنے بیٹے بھیجے، جنہوں نے نوجوان بچے بھیجے روزی روٹی کے چکر میں، تو ان کو یقین نہیں آتا کہ ہمارا لڑکا جو ہے وہ سمندر میں ڈوب گیا یا جاں بحق ہو گیا، تو وہ تصویریں لے کے آ رہے ہیں اور ان سے چیک کروا رہے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہمارا بیٹا اس میں تھا، آپ کے ساتھ تھا۔ تو تقریباً کوئی ایسا منٹ نہیں گزرتا کہ وہ وہاں پہ کوئی لاحقین نہ جائے۔ تو لائنیں لگی ہوئی ہیں ادھر، آپ کو میں فوٹیج بھی ان کی بھیج دوں گا۔ اشراق، وہاں پہ جو موجود جو زندہ بچے ہیں اور جو ابھی تک لاپتہ ہیں، جن کو حکومت یونان کی جانب سے مردہ قرار دے دیا گیا ہے، وہ تصاویر ہم دیکھیں تو بڑے خوبصورت نوجوان ہیں، 21 22 سال 23 سال کے خوبصورت نوجوان ہیں۔ تو وہاں پہ جو 12 زندہ ہیں وہ بھی نوجوان ہیں، یا ان میں بھی کچھ ایجڈ لوگ موجود ہیں؟ نہیں، ایک ایجڈ ہیں، ان کی 35 سال عمر ہے، لیکن دوسرے جو لوگ ہیں وہ 28 سال 25 سال 30 سال ہیں، مطلب کہ سارے نوجوان ہیں۔ اور اشراق، اس طرح کے واقع ایک دو پہلے بھی پیش آئے ہیں، تو یہ سلسلہ کب کیسے یہ ہینڈل ہوتا ہے؟ ایجنٹس کے تھرو ہینڈل ہوتا ہے؟ یہ مافیا کہاں سے، یہ پاکستان سے ہے بلکہ باقی ممالک میں بھی ان مافیاز کا جو ہے وہ جڑ موجود ہے؟ جی بالکل، یہ مافیا شروع سے ہی سرگرم رہا ہے۔ انہوں نے ایک مضبوط گروپوں کی شکل میں یہ ہوتے ہیں، اور ایک منظم گروہ ہے، اور منظم طریقے سے، بڑا یہ منظم طریقے سے کام کرتے ہیں،
اور لوگوں کے مائنڈ سیٹ بناتے ہیں کہ یورپ جائیں وہاں پہ مستقبل بنائیں، یہ ہوتا وہ ہوتا ہے، لائک سبز باغ دکھاتے ہیں. تو یہ ایک منظم گروہ ہے جس کے خلاف جو ہے وہ سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. بالکل. اور اگر بات کی جائے اشراق، وہاں پہ کچھ خبریں بھی آئی تھیں اور آپ نے بھی خبر دی تھی کہ وہاں جہاں پہ حادثہ پیش آیا وہ ایک گہرا ترین سمندر ہے اور یونان کی سمندری حدود کا خطرناک ترین ایریا مانا جاتا ہے. اس میں کتنی صداقت ہے اور کیا کتنا دور ہے وہ یونان کی سرحد سے وہ ایریا جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے؟ جی دیکھیں، یونانی جزیرہ پیلوس جو ہے وہ جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا، مطلب کہ یونان کا ایک یونانی حدود کا ایک بارڈر کہہ لیں، وہاں پہ آگے انٹرنیشنل پانی آ جاتے ہیں، لیکن تھے وہ یونانی حدود میں ہی. سو انتہائی وہ گہرا سمندر تھا. اور آپ ڈیڈ باڈیز سے ہی اندازہ لگا لیں کہ ڈیڈ باڈیز کی تھوڑی دیر سمندر میں رہتے ہوئے ڈیڈ باڈیز کو بھی پہچانا نہیں جا سکا، اور ڈی این اے کا جو عمل ہے اس کو ان کو لانا پڑا. مطلب کہ ڈیڈ باڈیز کی پہچان ہی کرنا مشکل ہے، شکل نہیں رہی ڈیڈ باڈیز کی. بڑی دردناک یہ کہانی ہے. تو جو زندہ بچے ہیں ان کے چہروں پہ بھی آپ نشانات دیکھ سکتے ہیں کہ مطلب کہ وہ 10-20 منٹ اس پانی میں رہے ہیں تو ان کو نشانات پڑ گئے ہیں. بہت دردناک صورتحال ہے. اس طرح اور آپ نے بتایا جیسے نیچے والے ڈک میں رکھا گیا، اور پاکستانی وہاں پہ جو موجود ہیں زندہ پاکستانی 12، ان کی اور کیا، انہوں نے کتنے دن سے وہ سفر کر رہے تھے اور کتنے دن سے وہ اس شپ میں تھے؟ ڈفرینٹ شہروں سے تھے وہ، کہاں سے ہیں وہ پاکستانی اور کتنے دن سے سفر کر رہے تھے؟ جی میری جب بات ہوئی اس حوالے سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جمعہ کو نکلے ہیں وہاں سے لیبیا سے، اور بدھ کو ہمیں ریسکیو کیا گیا تھا گریس میں. ہم 2 دن سے بھٹک رہے تھے، 2-3 دن سے ہمیں راستہ بھول گیا تھا، اور 7 گھنٹے پھر جب لاسٹ ٹائم تھا تو 7 گھنٹے شپ بھی خراب ہو گیا تھا. اور ہم نے 2-3 بار یونان کو سگنل دیے کہ ہم یہاں پہ ہیں اور ہمارا شپ خراب ہو گیا، تو وہ دیکھتے رہے، آئے، اور 7 گھنٹے بعد جو ہے وہ انہوں نے ریسکیو کرنے کی کوشش کی. تو دوسری بات آپ نے پوچھی کہ ان کا تعلق کہاں سے تھا. تعلق ان کا زیادہ تر آزاد کشمیر سے تھا، پاکستان کے ضلع پنجاب، منڈی بہاولدین، گجرات، گوجرانوالا اور نوشہرہ سے تھا. اور ایک آپ کو میں ایک اور اہم بات بتاتا چلوں کہ ابھی مجھے ایک کال آئی ہے کچھ دیر پہلے. تو ایک نوشہرہ ورکہ جو ہے وہاں پر ایک خاتون ہے، انہوں نے مجھے کال کی ہے کہ اس کشتی حادثہ میں میری 2 بہنیں اور ایک 3 سالہ جو بھتیجا ہے وہ بھی اس شپ حادثہ میں شکار ہو گئے ہیں. اس کا لیکن مطلب اس شپ میں عورتیں اور بچے بھی تھے؟ جی بالکل. اس نے نوشہرہ ورکہ سے یہ خاتون تھی، تو اس نے کہا تھا کہ 2 بہنیں ہیں اور ایک میرا بھتیجا ہے یا بھانجا ہے، آئی تھنک اس طرح کی انہوں نے کچھ کہا تھا. 3 سالہ لڑکا بچہ. تو اس طرح پاکستانی نیشنلز کے علاوہ جو دوسری نیشنلٹی جیسے شامی ہیں، مصری ہیں اور نیشنلٹی کے لوگ، تو جو بچے ہیں ان میں بھی کچھ خواتین یا کوئی بچے موجود ہیں؟ نہیں، ان میں ابھی تک تو کوئی نہیں تصدیق ہوئی، لیکن ایک خواتین کی ڈیڈ باڈی ملی ہے. یہ تصدیق ہوئی ہے کہ خواتین بھی اس شپ میں موجود تھی؟ ایک خواتین کی ڈیڈ باڈی ملی ہے، لیکن اس کا ڈی این اے ہوگا تبھی پتہ چلے گا کہ وہ کہاں سے تھی، لیکن زندہ کوئی خواتین نہیں ملی. چلیں، بہت بہت شکریہ چودھری اشراق نذیر ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا اور آپ کی جو ہے مفید انفارمیشن کا بہت شکریہ. امید ہے کہ پاکستانیوں تک بڑی ایگزیکٹ انفارمیشن پہنچی ہوگی. ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ یونان سے ہم کسی ایسے پاکستانی صحافی کو لیں ساتھ اپنے، جو کہ وہاں پہ لمحہ بلمحہ ہمیں پورے پاکستانیوں کو اپڈیٹ رکھے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، آپ نے یہ داستان سنی، یہ بہت ہی بڑا سانحہ ہے پاکستانی قوم کے لیے، اور میری آپ سب پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ خدارا اس غیر قانونی طریقے کو نہ اپنائیں، اور قانونی طریقہ موجود ہے. آپ یورپ یا دنیا کے کسی بھی ملک جانا چاہتے ہیں تو لہٰذا قانونی طریقہ اپنائیں، ورنہ آپ بھی
جو ہے وہ آپ کا پورا خاندان کو سروائیو کرنا پڑے گا, آپ کے گھر والوں کو سروائیو کرنا پڑے گا. آپ اپنی نہیں سوچیں, آپ اپنے پورے خاندان, اپنے بوڑھے ماں باپ, اپنے بچوں کی سوچیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں, اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.